بڑا خوبصورت موضوع ہے، جی تو چاہتا ہے کہ 40 لیکچر اسی پہ دیے جائیں، لیکن دوسرے معاملات کی طرف بھی قرآن نے چونکہ رہنمائی دی ہے تو اس لیے دوسری طرف دوسرے معاملات کا بھی قرآن پاک سے ذکر کرنا ضروری ہے۔ اس لیے انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہمارا موضوع بدل جائے گا، آقا کی شان قرآن سے۔ یہ آج اس کا آخری لیکچر ہے۔ آپ کے سامنے نوٹس موجود ہیں۔ لیکچر نمبر 5 ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم۔ آیت نمبر 2، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ آیت نمبر 3، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ موضوع شفاعت کا تاجدار آپ کے لیے جو ان آیات کو ترتیب دیا گیا، حضور علیہ السلام کے رتبے اور مقام میں سے شفاعت کی گفتگو آج کرنا مقصود ہے۔ اپنے ذہن اور اپنی سوچ کو وسیع رکھیے گا، اس کی گفتگو نہ بھولنے والی ہے۔ ترجمہ قرآن، اللہ نے فرمایا، پس جب یہ لوگ تم سے کسی کام کی اجازت مانگا کریں تو ان میں سے جسے چاہا کرو اجازت دے دیا کرو، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگا کرو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 62۔ دوسری آیت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کو معاف کر دو اور ان کے واسطے بخشش مانگو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ آیت نمبر 3، اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تم اپنے رب کی تعریف کرو اور اس سے امت کے گناہ بخشواؤ، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ سورہ نصر آیت نمبر 2 اور 3۔ ایک اور بھی نوٹ کر لیجئے جو طوالت کے باعث یہاں ہم نے نہیں لکھی، سورہ والضحیٰ کی آیت ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ سورہ والضحیٰ کی آیت ہے۔ اس میں اللہ فرما رہا ہے، اور ان قریب ہم تمہیں اتنا، تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا، اور ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا، فترضا کہ تو اس سے راضی ہو جائے گا۔ یہ آیت بھی شفاعت کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر نبی نے اپنی امت سے بڑی محبت کی ہے، بہت پیار کیا ہے، اور ہر نبی کا اپنی امت کے ساتھ تعلق بڑا خاص رہا۔ آدم علیہ السلام تمام انسانیت کے باپ ہونے کے ناطے آپ نے بھی بڑی محنت فرمائی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی بنے ہیں، اور آپ نے بھی اپنی امت کے لیے کشتی تعمیر کر کے ان کو بچانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے پوری زمین کو حکومت میں بدل دیا، اور پوری امت کے لیے زمین کے خزانے کھول دیے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات دلائی اور اپنی امت کو نبیوں کے فیضان سے معمور کیا، دعا مانگی اپنی امت کے لیے کہ اس میں نبی کثرت سے پیدا ہوں۔ تو اسی طرح ہر نبی نے اپنی امت کے لیے بڑی محنت کی ہے، بہت کوشش کی ہے۔ آقا علیہ السلام نے بھی اسی پہ عمل کیا، ساری زندگی اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت بھی حضور کے زبان پہ جو لفظ تھے وہ اپنی امت کی دعا تھی۔ اور آپ کی دائی حضرت حلیمہ سعدیہ، آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ یہ کچھ منہ سے پڑھ رہے ہیں،
تو میں حیران ہوئی کہ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اور ابھی منہ سے اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، یہ کچھ پڑھ رہا ہے۔ تو میں نے ایک لب کے قریب اپنے کان کیے تو میں کیا سنتی ہوں کہ امتی 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 کے الفاظ حضور ارشاد فرما رہے۔ تو جس نبی نے اپنی زبان سے اپنے پہلے لمحے میں امت کو یاد کیا، ساری زندگی پھر امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے، اور وہ غار سجدہ کا بڑا اعلیٰ معاملہ بنایا، اور باقاعدہ امت کی بخشش کے لیے اللہ سے سند بھی لی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام اس حدیث کی روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک دن ہمارے پاس بڑے فرحاں و شاداں تشریف لائے، چہرے پہ بڑی خوشی کے آثار تھے، بہت زیادہ چہرہ چمک رہا تھا۔ تو ہم نے پوچھا حضور آج کچھ خوشی محسوس ہوتی ہے؟ تو ارشاد فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے نبی، ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے تمہارے لیے، اگر چاہو تو آج ہی آدھی امت بخشوا لو، اور اگر چاہو تو قیامت کے دن کے لیے صبر کر لو اور وہاں دعا مانگ لو۔ دونوں میں سے کوئی ایک اختیار ہم دیتے ہیں، یا آدھی امت بخشوا لو یا قیامت کے دن دعا کا اختیار لے لو۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے قیامت کے دن کا اختیار پسند کیا ہے، تاکہ اس دن میں اللہ سے بخشش اور اللہ سے شفاعت کر سکوں۔ تو یہ میری خوشی کا باعث ہے کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی